والجلال المتوحد بأحدية الذات المتفرد المتجرد بصفات الكمال المنزه عن النقص والعجز وأمارات الزوال المتعالي عن الأشباه والأكفاء والشركاء والأمثال بيده ملكوت السماوات والأرض ينزل الأرزاق ويقدر الآجال ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وقيدنا وقائدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجل من أبناء فارس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیو، عزیزو، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذخیرہ یا حدیث دے وچوں ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگیں کو، دوستیں کو، ساتھیں کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، اندے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزاں نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانے کو ضد کنے، حسد کنے، اناد کنے، کینے کنے، لالچ کنے، تعصب کنے بچاوے۔ گزشتہ جمعہ ایک موضوع شروع کیتا سے، ایک سبق شروع کیتا سے جہدا عنوان ہا فضائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اج دا سبق، اج دے جمعہ دی تقریر جڑی ہے وہ بھی ہوندا ایک حصہ ہے، گویا کہ سبق دا ایک حصہ ہو گیا، ایک حصہ اج بیان کریں ہیں زندگی ہے تے ایک حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کرے سوں، گویا کہ اے سبق ترائے حصے وچ تقسیم ہے۔
جڑے حضرات گزشتہ جمعہ تشریف گھن آیا ہوئے تو آپ کو تو سبق ہو سی یاد جو میں آکھیا ہم یہ سبق کو پکا ہے تو جڑے حضرات نویں آئیں تو ظاہر ہے انہیں تو تقریر نہیں سنی گزشتہ جمعہ دی سبق انہیں نہیں سنیا انہیں کو تو یاد کہنا ہو سی تو یہ گال بھی ظاہر ہے کہ انہاں سا پچھلا سبق تو نہیں سے دہرا سکتے یہ ساری مجبوری ہے البتہ جڑے ساتھی موجود ہوئے اون سبق کو ذہن رکھیں دے ہوئیں اون سبق کو ذہن دے اندر ایک دفعہ دوڑیں دے ہوئیں تے اگلا سبق سنو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہیں دا نام نامی تے اسم گرامی ہے نعمان بن ثابت جے یاد ہوئے تا اساں احناف لوگ حنفی لوگ انہیں دی تقلید کریں دے ہیں انہیں کو اپنا فقہ دا امام منیں دے ہیں تو یہ وضاحت میں گزشتہ جمعہ کر دیتی ہم کہ ساری تقلید کرن دا مطلب کیا ہے تقلید کرن دا مقصد کچھ ہے کہ قرآن و حدیث دی جیڑی تشریح جیڑی تفسیر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کریں دن اساں ان دوتے اعتماد کریں اگر سبق یاد ہوئے تو حکم تو میں تقلید دا تو کو یہ مطلب دسیا ہم کہ قرآن مجید دی حدیث شریف دی جیڑی تشریحی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کریں دن اساں ہوں تشریح دے اتے اعتماد کریں دے ہیں کہ جو کچھ تشریح کریں دن صحیح کریں دن تقلید کنے اگو بیا ہی مانے کنے اگو بیا کوئی مانا کا نہیں تقلید دا اور کتابیں دے اندر لکھے نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمیندن ایک نہیں نہ آکھیا کرو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی رائے ای ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قیاس ای ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اجتہاد ای ہے ای نہ آکھیا کرو بلکہ آکھیا کرو امام اعظم ابو حنیفہ حدیث اور قرآن دی تشریح ای کریں دن کیونکہ امام صاحب جو کچھ بیان کریں دن اپنی طرفوں نہیں کریں دے بلکہ قرآن و حدیث دے اندر وہ موجود ہوں دی تشریح کریں دن باقی بعض لوگیں دے ذہن دے اندر غلط فہمیاں پیدا کریں دن کہ میاں قرآن حدیث وچ مسئلہ نہیں ہوندا جیڑے فقہ دے چار امامن اے مسئلے آپ بنیں دن لوگے کو ائمہ کنے بد زن کرن واسطے لوگ یادن کہ قرآن حدیث وچ مسئلے نہیں ہوندے ائمہ جڑے آپ بنیں دن اے بہتان امامے دے اوتے جتنے ائمہ ہیں مسئلہ آپ نہیں بنیں دے مسئلہ قرآن حدیث وچ ہوندے لیکن عامی بندے کو نہیں پتہ ہوندا کہ اے مسئلہ بھی تھائیں کھڑے کیا البتہ وقت دا امام اپنے تبہر علمی نال جو کہ علم دا وڈا ماہر ہوندے علمی مہارت دے نال دس دیندے کہ یہ مسئلہ موجود ہے سیدھی سادی جٹا کی مثال تساں میں سمجھو کہ جیڑی جاتے تساں سب بیٹھے ہیں تھائیں بھی پانی موجود ہے تلے زمین سے پانی تھائیں بھی ہے لیکن نظر دا نہیں پیا پانی جیرے ویلے کاریگر سوں جڑے نلکے بدل ہیں ٹیوب ویل سامان چاہو سی تھیں کھڑ مرے سی پانی نکلا سی ہن ایک جہل اٹھی کے آکھے پانی کو پیدا کرن والا یہ کاریگر ہے تو میرے خیال ہے جاہل ہی ہے حالانکہ پانی دے پیدا کرن والا تا خالق مالک اللہ ہے اینے اپنے طریقے نال اپنے کسب دے نال صرف پانی کو ظاہر کیتے پانی کو پیدا نہیں کیتا اینے ٹھیک ہے گا وقت دا امام مسئلہ پیدا نہیں کریں دا مسئلہ بنیندا نہیں مسئلہ تا قرآن حدیث وچ موجود ہوندے البتہ مسئلہ تا قرآن حدیث وچ موجود ہوندے البتہ تے کو ساکو نظر نہیں آندا وقت دا امام جڑا ہے وہ مسئلہ دسا دے کہ اے بھی کھڑے نہیں دے وچ مسئلہ آپ نہیں بنے دا گال یہ بھی اتفاقاً آ گئی چلو یہ نال اور گال بھی سنو
کچہری بہ کے دکان مکان ہوٹل تے بہ کے لوگ آدن مولوی لوگیں کو کافر بنے دن. سنی بتاؤ سو نا ہوٹل تے بہ کے مارکا آدن مولوی لوگیں کو کافر بنے دن. حالانکہ بھی کوڑے بلکہ آنکھوں چٹا کوڑے صرف کوڑ نہیں بلکہ تو تلی واٹوائے ٹھیک ہے مزید آنکھوں تو یہ ریڑواں یہ ریڑواں ہے کیونکہ ادھر کوڑے کے چاہ نہیں سکتا بندہ جی میں ریڑ چھوڑنے. مولوی دی کیا طاقت ہے کہیں کو کافر بنا سکے؟ مولوی کافر نہیں بنے دا. ہاں مولوی دسیندا ضرور ہے کہ جندے اے عقیدے ہومن او بندہ کافر ہوندے جندے اے عقیدے ہومن او مومن ہوندے. اے فلاں فلاں نہ چاہے دسواں کہیں مولوی دی طاقت ہے جو حرام جانور کو حلال کا دکھا لے؟ دسو کہیں مولوی دی اے طاقت ہے جو حرام جانور کو حلال کا دکھا لے؟ اچھا حلال کو حرام کا دکھا لے. مولوی دا اتنا کم ہے دسیں دے کہ اے جانور حلال ہیں اے حرام. مولوی تو دسیں دے شودا جیویں مولوی کہیں جانور کو حلال حرام نہیں کر سکتا اسی طرح تے مولوی جڑا ہے کہیں بندے کو کافر یا مومن نہیں بنا سکتا. البتہ دسا سکدے کہ جندے وچ اے عقیدہ ہوے او مومن ہے جندے وچ اے عقیدہ ہوے او کافر. کچھ سمجھن دی پی کوئی نہ توجہ کر بو تقریر ساری دکھی وے توجہ کر بو تقریر ساری دکھی ہے لیکن جے اگر توجہ کرے سو تو انشاءاللہ فائدہ بڑا تھی. یہ تو ایویں پروپگنڈا ہے مولوی دے خلاف کہ جیویں ایک بندہ ہوٹل تے بہ کے آکھے جتنے ڈاکٹر بیٹھن سارے بندے کو بیمار کی ویندن. جڑے ڈاکٹر ودن حکیم ودن ودن بندے کو بیمار کریں دے. تو سمجھ آخو کہ ڈاکٹر خود ہی تساں دے بندے کو بیمار پہ کریں دے ہو. کوئی تسلیم کریں دے کوئی حکیم تسلیم کریں دے اور یہ گالی غلط ہے. حکیم تے ڈاکٹر بندے کو بیمار نہیں کرے نا بیماری دسیں دے. بندہ تو پہلے کنے بیمار ہوں دے بیماری تو اندے وجود کھڑی ہوندی ہے تھی. کہیں کو بخار ہے کہیں کو ٹی بی ہے کہیں کو نزلہ ہے کھانگے وغیرہ وغیرہ بیماری اندے وجود ہے. کوئی سمجھو نب تے ہاتھ رکھیا تے دسیا کہیں نے ٹوٹی لائے تے دس دیتا کہیں نے جرا تھرمامیٹر لایا تے دس دیتا. ڈاکٹر حکیم مرض دسیں دے بندے کو بیمار نہیں کریں دا. مولوی دسیں دے کہ میاں جرا اے عقیدے رکھی ودی ہے کفر دے عقیدے ہی نہیں اور اے عقیدے رکھی ودی تے عقیدے صحیح نہیں. مولوی دی کیا طاقت ہے کہیں کو کافر بناوے یا مسلمان بنا سکے؟ آگئی ہمارا کا گال سمجھ کچھ اچھا اگو چنگی دراتے آوے سی. تو میں عرض کری ہامی بعض لوگ پروپگنڈا کریں دن کہ میاں وقت دا امام مسئلے آپو بڑھیں دے. الحمدللہ مسئلے آپو امام بڑھیں دے نہیں قرآن و سنت والے مسئلے دسیں دن. اور اساں جڑی ائمہ دی تقلید کرنے ہیں تقلید دا ایو ترجمہ ہی بھی کہ جو مطلب قرآن و حدیث دا وقت دا امام بیان کریں دے سارے نزدیک او مطلب صحیح ہے. اتے پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہم بعض لوگ آدن جڑے ویلے کوئی جواب نہ بنے نا تو پیچھے جڑے ہیں کئی ہیلے اختیار کریں دن لوگ. جلے جواب کوئی نہیں بنتا پیچھے کیا آدن ہاں جی چار امام برحق نہیں آدھے نہیں چکر چار امام برحق نہیں تو سانکھیا جیا پیچھے نے ابو حنیفہ دی تقلید کیوں کریں دے ہو جلے چار امام برحق ہیں تو شافعی صاحب دی کرو چاہے امام مالک دی کرو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی تقلید کرو جی تو سائیں دی کی کریں دے چار امام برحق ہیں. زیادی گال سے میں نہیں آدھا سیدھی سادی گال آدھا کیا حضرت آدم علیہ السلام کنے گھن کے حضور سائیں تک سارے انبیاء برحق نہیں؟ پیچھے کلمہ نبی سی نہ کیوں پڑھ دے ہو؟ برحق دا مطلب یہ تکائے نہیں کہ جنہیں کو برحق مننے شریعت انہیں تے عمل کرنے. انبیاء سارے برحقن لیکن کلمہ نبی سیندہ پڑھنے شریعت نبی سیندے عمل کرنے. امام سارے برحقن ائمہ سارے برحقن لیکن اساں تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی کریں دے.
کتاب اندر بھی لکھے نے کہ جیڑے علاقے وچ جیڑے ملک دے اندر جیڑے امام دا مذہب پہنچ گئے انہیں لوگوں دے اتنے ہوں امام دی تقلید کرن واجب ہو گئی. خیر بہرحال دوجی گل ہے کہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے انہیں کو ترجیحات کچھ دے میں گزشتہ جمعہ بھی کیتا ہم. امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے دے اندر لکھ دن کہ جر ویلے ملاقات کی ویا امام صاحب دے کہیں شاگرد نال امام مالک رحمت اللہ علیہ دی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماویں ہا کہ اپنے استاد دی کوئی لکھی ہوئی کتاب دیو تو میں مطالعہ کریں گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ جبکہ امام صاحب دے ہم زمان جدن امام صاحب دے کہیں شاگرد نال ملاقات کی تھیں تھی ونجا موقع میسر آویا تو امام مالک فرمیندے ہیں کہ اپنے استاد دی کوئی کتاب دیو تے میں اندے کولو استفادہ کرینا میں مطالعہ کرینا. جہندے کتابیں کولو امام اعظم ابو ایو امام مالک رحمت اللہ علیہ جہی شخصیت استفادہ کرے مطالعہ کرے انہیں دے علم کنے فائدہ اٹھاوے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے انہیں کو تو فائدے اٹھاون دی اجازت ہے سا کوئی اجازت کا نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ محدثن وقت دے تمام سیاستہ والے دے استاد ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تمام سیاستہ والے دے استاد ہیں. ایک بندے نے پوچھا حضرت کنے یہ دساؤ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے ہیں یہ وڈے فقی ہیں؟ نہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جڑے ہیں وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے میں انہیں شاگرد نے پوچھا انہیں دے کولو کہ فرماؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وڈے فقی ہیں یا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وڈے فقی ہیں؟ وہ بندہ آکھن لگا گال سن سوال تا اتھاں کریندے جتھاں کم از کم دو بندے ملدے جلدے تو ہومن. سوال جو کریندے اتھاں کریندے کہ جتھاں ملدے جلدے تو ہومن جبکہ اتھاں تا مناسبت کہے نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او بندہ ہے جائیں فقہ دی بنیاد رکھیے تے حضرت امام ثوری رحمہ اللہ تا صرف فقی ہیں. کتھا او بندہ جڑی ایک شاید بنیاد رکھے اور کتھا او بندہ جڑی صرف آن کے اندہ نا استعمال کرے اور اندے شامل تھی. تو آکو تے گالی سمجھنا حسن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 121 کولو قرآن و حدیث دی تحقیق کرنی شروع کی تھی. جب تو ساتھ آ جائے نا فقہ ساری فقہ حنفی ہی کو مدون کرن شروع کیتا سن 121 ہجری کو لو تے وفات تک لگے گی 150 تک تقریباً اے بندن 29 سال امام صاحب دے اور زندگی گزاری 29 سال دی کہ قرآن و حدیث وچوں مسئلے لکھیں دے رہ گئے اور حنفی دی فقہ تیار تھی دی رہ گئی. پھر اینی کے کلے ہن بعض کتابیں لکھیا کرے کہ 1000 عالم کٹھا ہوندا ہا لیکن جن وچوں 40 عالم مجتہد ہوندے ہن باقاعدہ 40 عالم مجتہد ہوندے ہن باقاعدہ ایک مسئلہ پیش کیندا ہا اندے تے بحث تھیندی ہے دلائل دتے ویندے ہن جلے مسئلہ اجماعی بن ونجے ہا سارے اتفاق کرنا مسئلہ لکھیا ویندا ہا اور کدی کدی اگر کہیں امام کو اختلاف ہوئے ہا تو امام صاحب فرمیندے ہن ایندا اختلافی نال لکھ رڑو کہ باقی ائمہ اے آہدن اور اے عالم صاحب جڑن اے مسئلہ فرمیندن. اس واسطے جڑا ہے کتابیں لکھے نے کہ کئی مہینے بعض مسئلے ہن جنہیں تے مہینے لگ ویندے ہن تحقیق کرنے میرا سونا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی فقہ دے مسائل امام مالک دی رائے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی فقہ دے مسائل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی رائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے مسائل امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی رائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فقہ دے مسئلے فقہ حنفی دے مسئلے 40 علماء مجتہد سارے دی اجماعی تے اتفاقی رائے. کوئی فرق ہے سمجھ کو ہے نا؟ یہ توجہ ہے جو احناف دے نال دلائل وچ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
احناف دے نال دلائل چ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. باقی چیزوں کا مقابلہ ہوئے سی. آخے مخلوق سارے کو پیسے درے ہیں ساکو تسلیم ہے. آخر سارے کو مسیتاں وڈیا ہیں تسلیم ہے. مدرسے وڈے ہیں تسلیم ہے. جو کچھ آخر کاراں جیپاں وڈا ہیں تسلیم ہے. لیکن قرآن و سنت دے دلائل ایندا مقابلہ احناف نال کوئی نہیں کر سکتا. سب کنے بڑی خوبی ہے کہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے سامنے جیلے مسئلہ آندے سب کنے پہلے وہ قرآن کو دے دن, دوجے نمبر تے حدیث کو دے دن, تیجے نمبر تے صحابہ کو دے دن. یہ میں کو ضرورت کیوں پائے رہی ہے, آخر میں دوجہ جمعہ کو سنا رہی ہیں اس واسطے کہ ایک فتنہ موجود ہے جریادن اپنے آپ کو اہل حدیث تے اصل نہ ہے غیر مقلد. انہیں دا سارے نمہار کم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تردید کرنی بیدوں نے کو اندھی بھی نہیں کچھا نہیں. سارے نمہار امام صاحب دے خلاف. امام صاحب ہی کیتا تے امام صاحب الحمدللہ امام صاحب نے کچھ نہیں کیتا بجوز دے کہ لوگوں کو قرآن و سنت دے مسائل دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سارا کچھ شکا لگ دے گی میں ساری کوئی ثقافت ہے اندر بجوز دین دے ساری کوئی ثقافت ہے اندر دین والی ثقافت ہے. اور الحمدللہ جو انہیں مسائل لکھن امام اعظم اور انہیں دے شگرد بلا واسطہ جڑے مجتہد جنہیں مسائل لکھن الحمدللہ ایک مسئلہ بھی انہیں دا قرآن و سنت دے خلاف نہیں. تو آپ کو یہ گال دا پتہ کہنا نہ ہو سی. یہ تو جرا کتاباں سن دیو بخاری شریف مسلم شریف نسائی شریف ابن ماجہ ترمذی ابو داود وغیرہ یہ سنتے رہے دو نا. یہ سب کتاباں بعد جائیں یہ کتاباں سب بعد جائیں. سب کنے پہلی کتاب وقت دے اندر لکھی جان والی موطا امام مالک. پھر وہ نال کتاباں لکھی جان والا امام ابو یوسف تے امام محمد رحمت اللہ علیہ موطا امام محمد کتاب الاثار کتاب الخراج کتاب الاثار امام ابو یوسف. وہ سب کتاباں پہلے لکھا گئے بخاری مسلم وغیرہ سب بعد دے لوگ ہیں. یہ کیا ہے سب پچھلے جمعہ میں تفصیل نہ دسیا ہوں کہ امام صاحب جڑا ہے خیر القرون دے زمانے دا آدمی ہے. پھر ایک تابعی ہیں عام بندہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گال بچوں گال نکلتی بھی نہیں رہی. گال یاد آ گئی ہے. مجلس لگی ہوئی ہے اہل علم دی. ہوں تساں جو کہ لوگ کو جانتے نہیں پے محدثین کو میری مجبوری ہے جو میں کو نہ گھرنا پندے حوالے واسطے. حضرت یحییٰ بن معین علی ابن مدینی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہو وقت دے چوٹی دے امام کوئی اسماء الرجال دا امام کوئی فقہ دا امام تے حضرت یزید بن ہارون محدثن لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگردے وچوں ہے. یہ سارے حضرات کٹھے ہیں. امام احمد ابن حنبل وغیرہ سارے حضرات کٹھے بیٹھن. ایک بندہ آ گیا ان کے مسئلہ پوچھو ان کے مسئلہ پوچھو جن دے وچوں حضرت یحییٰ حضرت یزید ابن ہارون فرمیندن مسئلہ پوچھنی تے اہل علم کنے پوچھ. حضرت یحییٰ بن معین فرمیندن کہ تساں سارے حضرات جو کٹھے بیٹھو تساں اہل علم نہیں بھے. حضرت یزید ابن ہارون فرمیندن کہ اہل العلم اصحاب ابی حنیفہ و انتم سیادلا. اہل علم تے امام اعظم دے شاگردن تساں تو سارے پساری کٹھے تھے بیٹھے ہو. حقیقت الفقہ اٹھا کے دیکھو. بزرگ فرمیندن اہل علم تو ابو حنیفہ دے شاگردن تساں تو سارے پساری کٹھے تھے بیٹھے ہو. ہوں اگر تو کوئی گال سمجھ آئے تو ذرا توجہ نال سمجھو. پساری دے کولو ویندے ہو سو دکان بھری پئی ہے سودے نال. پساری دے کولو ویندو دکان بھری پئی ہے سودے دے نال. جرا سودا منگو تو کو چاہ دیں دے لیکن وہ کو نہیں پتا اے سودا کیڑے کا مندے سودا کیڑے کا مندے ایدا کیا فائدہ ہے ایدا کیا فائدہ ہے ایدے نال کیڑا نسخہ بن دے ایدے نال کیڑا معجون بن دے شربت بن دے نہیں پتا پساری کو. بس تساں سودا منگیا سودا جاری
باقی رہ گیا کہ جلے دوا گھن کے اندی اے حکیم دا کم ہے، اے ڈاکٹر دا کم ہے، وہ آدھے کہ اندے نال فلاں دوائی تیار تھی سی، اندے نال فلاں دوائی تیار تھی سی، اور این دوائی دا فلاں فائدہ، این دوائی دا فلاں فائدہ۔ جڑا محدث ہوندا رہندے اوندا کم ہے حدیثاں جمع کر دیونا، باقی حدیث دے وچوں مسائل جڑے اخذ کرنن، مسئلے کڈھنن، او کم ہے امام مجتہد دا۔ ہن فرق سمجھ آئے؟ حتیٰ کہ این حد تک لکھے نے کتابیں دے اندر، این حد تک لکھے نے من احب ابا حنیفۃ فہو سنی ومن ابغضہ فہو مبتدع۔ من احب ابا حنیفۃ فہو سنی، جڑے بندے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے نال محبت ہوئے ہوں کو سمجھو اے بندہ سنی تے اہل سنت والجماعت دا ہے۔ ومن ابغضہ فہو مبتدع، تے جڑے بندے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نال بغض ہوئے، غصہ ہوئے، کاوڑ ہوئے، امام صاحب دا نام گھنو تے کالا پیلا نیلا تھی ونجے، امام صاحب دا نام آوے تے متھے دے اتے سلوٹ پیدا تھی ونجے، طبیعت خراب تھی ونجے، فرمیندن فہو مبتدع، اے بندہ اہل سنت والجماعت دا نہیں، اے بندہ اہل بدعت وچوں ہے۔ اور اسی طرح تے بزرگ لکھ دن من تمام اہل سنت حب ابی حنیفہ، کامل اہل سنت والجماعت ہون دی نشانی ہے امام اعظم دے نال تے ابو حنیفہ دے نال محبت ہووی۔ جے ابو حنیفہ دے نال محبت کائنی تے ول سمجھ گھن جو میں اہل سنت والجماعت دے اندر کامل شامل کائنی اتے قرآن مجید دے اندر موجود ہے۔ قیامت دے میدان دے اندر بندے دو قسم دے حسن، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بعض گروہ تے جماعتاں حسن جنہیں دے چہرے کالے سیاہ حسن، اتے بعض جماعتاں لوگ حسن جنہیں دے چہرے بالکل سفید تے نورانی حسن۔ اللہ دا قرآن آدے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ دا قرآن آدے کنہیں دے چہرے بالکل نورانی تے سفید تے چٹے کھیر تے کنہیں دے چہرے بالکل کالے سیاہ حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین لکھ دن، تفسیر ابن کثیر وغیرہ دے اندر بھی موجود ہے، جنہیں لوگیں دے چہرے چٹے کھیر تے سفید نورانی حسن، او حسن اہل سنت والجماعت۔ کون حسن؟ کیا مطلب اہل سنت والجماعت دے چہرے نورانی حسن، چٹے کھیر حسن، اتے جڑے لوگ اہل سنت والجماعت نہیں انہیں دے چہرے کالے حسن۔ اتے دو اہل سنت والجماعت دی ایک نشانی ہے کچھ، من احب ابا حنیفہ فہو سنی، جے اگر ابو حنیفہ نال محبت اہل سنت ہی میں، جے ابو حنیفہ دے نال بغض تے اہل سنت والجماعت دا نہیں میں۔ سن دے پیو بھی نشانی دسی جنوں۔ اسی طرح تے میاں اہل سنت والجماعت دی نشانی ہے فضیلت شیخین، حب ختنین، مسائل الخفین، ابو بکر عمر دے نال ابو بکر عمر دی شان سب صحابہ تو افضل من، اے بھی اہل سنت والجماعت دی نشانی تے حب ختنین۔ حضرت عثمان تے علی دے نال بھی محبت ہونی چاہیے، اے بھی اہل سنت والجماعت دی نشانی، اتے موزے تے مسے کرن دا قائل بھی ہوویں، اے بھی اہل سنت والجماعت دی نشانی۔ سن گدے میں نشانیاں جی خیر بہرحال ہن میرا خیال ہی میں ہے یہ تو سلسلہ لمبا ہے، اگر تو میں امام سے دے دوجے پاسے گھنجلا کہ دنیا دے اندر کتنا دیانتداری ہے، دین دے اندر کتنا دیانتداری، تو حیران تھی ونجو تساں جے سمجھی ودو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایویں ایک مولوی آ وقت دا جویں مولوی عبد الرحیم تے فلانا ہے، تساں جے ایویں سمجھی ودے ہو، این آئی گال
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اے جڑی شخصیت ہا کہ وقت دے وڈے وڈے ائمہ دو زانو تھی کہ بہندیاں نوں دے گو این آئی گال کی میں ایک عام بندہ میں کو دسا تیرا میرا حال تے کچھ میں مسئلہ دسینا تو اعتماد نہیں میں کریں دا اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے پچھلے جمعے میں دسیا نام ہی کہ پوری دنیا دے اوتے جتنے لوگ چار امام دی تقلید کریں دن باقی ایک پاسو کھڑے نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ادھے لوگوں کو گدی گڑی ایویں تو نہیں گال آخر کوئی جوہر تو ہے نا کوئی آخر صلاحیت استعداد قابلیت ہے جو لوگ انہوں تے اعتماد کیتے ایویں نہیں گا تیرا میرا حال تے کچھ موقع تڑے نے بیٹھے رہنے ہیں اللہ کرے جو بھی دکان تے کوئی گالہ گا کا نکلے ہا تو بہتری ہا گالہ گا کے آخر لگی امام سے میں کو ذرا فروخت کرا دیو مطلب میں رکھی ویندیاں ویچ چھوڑا ہے میں پیسے گنتا دورے کو امام سے فرمایا کہ کتنے تک ویچ چھوڑنے کپڑا تو پہلے تو ہی دسی نہ نر آخر لگی سی 100 کھن تک وک پوے بولے ہم نا درہم تے دینار 100 درہم وک پوے تو ٹھیک ہے امام سے فرمایا نہیں قیمت زیادہ ہے کپڑے کی قیمت زیادہ ہے اچھا جی 200 تے ویچ چھڑایا نہیں نہ زبر میں نہیں ان کی قیمت زیادہ ہے اچھا جی 300 تے ویچ چھڑائے امام سے فرمایا ان کی قیمت زیادہ ہے تو آخر لگے اچھا مذاق کریں دے میرے نال امام سے فرمایا مذاق دی کیڑی گال ہے جے تو میرے کو فروخت چا کرے نا میں تے کو 500 درہم دینا اور 500 درہم دیتا اور تھان گن گدا میں کو دسا جلو لے گا کا کہ میں 100 تے وچے نا تو میں دینے ہیں 500 جی تو میں تو لوندے ودے اللہ کرے کو گالا گا کا بن پھسے تائیں جے کو نہ پتہ لگتا ہوئے جو اے امب جڑے ہیں اے سیک ہیں کہ ایک گلے ہوئے ہیں اچھا سیب جی نہ پتہ لگے جو گنڈھیرا جڑا پھکیا ہیں کہ گنڈھیرا میٹھیا ہیں اللہ کرے انجا گاگ پھسے جے کو پتہ ککھ دا نہ لگتا ہوئے اساں تو لوندے بیٹھے راندے ہیں اسی طرح تے لکھے نے امام صاحب نے کپڑا بھیجا جرا اپنا ساتھی دکان تے رکھی کھڑے ہیں تھان بھیجے ریشم دے بہت سارے فرمایا فلاں فلاں تھان دے اندر عیب موجود ہے